نے فرمایا میرے کو دلیل ہے. انہیں کیا کی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل ہے کہ جنہ واسطے تو مینو کسیٹ رہے نا وہ تینوں نہیں ویکھ رہے، پر جنہ واسطے مینو کسیٹیا جا رہے وہ مینو گنبد خضرا کے اندر ویکھ رہے ہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ نو بلاؤ. عرض کی تو حضور بچے تے فوت ہو گئے، ان مجبور ہیں جی پنجابی زیادہ آندھی کوئی نہیں، اردو چ ایک جملہ عرض کروں گا، صرف جڑے ذوق والے اور اردو شاعری اور ادب نو سمجھ دین وہ چھیتی سمجھ جان گے جملہ. نبی پاک علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے جابر عجیب بات ہے، موت کو دیکھ رہے ہو اور زندگی کو نہیں دیکھ رہے. باقی علماء کو پوچھ لینا، بچے موت کو دیکھ رہے اور زندگی کو نہیں دیکھ رہے. بچوں کو اٹھا کر لاؤ، سامنے رکھا. نبی پاک علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے اٹھو نا، لنگر نہیں کھانا، اٹھ کے بیٹھو. بھائی اتنی گل ہوں دیکھو جی بابا بریلی کتوں گیا تے کیڑی گل لے کے آیا. بخاری ادھا واقعہ بخاری دا تے ادھا تاریخ الخمیس دا. ہوں تم سمجھ آ جائے گی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سمجھ آ گئی جی، سا آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جنو جنو سمجھ آئی ہے جی وہ ہاتھ نہ چکے. بس ٹھیک ہے سارے نو آ گئی. لو جی ہوں علماء بیٹھے نے جی اتنے اصول فقہ پڑھا دین. دعا کر چھوڑو ساڈے واسطے. اے اصول فقہ پڑھا دین، استدلال کر دین بڑے بڑے مقیس صلاح علت مشترکہ کی. ایک استدلال فقیر کرن لگے ہے، جے غلط ہوئے گا تو انشاءاللہ میں ایتھے روک لوں گے. جے میں نہیں روکن گے گناہگار ہون گے. استدلال فقیر دا ہے نبی علیہ السلام نے نگاہ پائی حضرت جابر دے 2 بچیاں تے زندہ ہو گئے. بولو انہاں چو ایک جڑے وڈے بیٹے انہاں دا مزار مدائن دے اندر حضرت سلمان فارسی دی قبر دے نال اوتھے اس گناہگار نو حاضری دا شرف نصیب ہویا. حضور استدلال ہے کرنے ہاتھ جوڑ کے نگاہ پائی حضرت جابر دے بچیاں تے دوویں زندہ ہو گئے. اے نگاہ جدوں پئی ہونی قبر وچ استاد گرامی تے. ٹھیک ہے ایمان نال، میں جذباتی جملہ نہیں عرض کر رہا، ایمان نال اپنا حق. ضروری نہیں جی سارے رضوی صاحب نو منن والے بیٹھے ہون، وچ وچ ایسے بھی ہوندے کہندے طارق جمیل صاحب کو بھی سننا چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. استاذوں سے کسی نے کہا حضور باقی ساریاں گلاں تڑیاں سونیاں بس ذرا لہجہ بڑا سخت ہے. فرمایا چلیا سچ بھی کدی میٹھا ہویا، سچ بھی کدی میٹھا ہویا. بھائی اتنی گل ایمان نالی گل عرض کرنا جی. اپنا اگر میں گل غلط کراں تو او آخر چوئی بندہ میں اٹھ کے کہہ دو مولوی تو گل غلط کیتی ہے، تقریر چھاڑ دیاں گا جی اتھے. اے نگاہ پہ حضرت جابر دے بچے تے زندہ ہو گئے. اے نگاہ جدوں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استاذ گرامی تے پائی ہونی. ایمان نال دسنا لتاں چھا آیا ہوئے گا یا نہیں آیا ہوئے گا؟ توجہ جی. اے ہون تحریک دے امیر اتھو تشریف لے کے. میرا اے بھی دعویٰ نہیں جی میں سارے دے سامنے کہہ رہے میں کارکن، اے بھی میرا دعویٰ نہیں. میں کہنا میں نوکر تے چوڑا بھی بن جاواں بڑی گل ہے بس. اے جڑے تحریک لبیک دے کارکن اے میرے متھے دے تے پیر بھی رکھ لو میرے نالوں افسر. میرے نال تحریک دے سنگیاں نو گلا شکوائی ہے جی اگے اگے کیوں نہیں ہوندا، پیچھے پیچھے کیوں ہوندا. میں کہا کی کرنے اگے ہو گئے تسی ہے جی تسی کام کرو، اسی پیچھے بیٹھے ہیں کوئی گل نہیں. پچھلیاں صفحہ بینڈ دا بھی ثواب ہوندہ ہے کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. بات اتنی کہا ٹھیک ہے. حضور اے سنگی آئے میں دیکھیا جی تسی اٹھ کے انہاں دا استقبال کیتا ہے. قاضی صاحب نے آنے تسی اٹھ کے استقبال کرنا ہے. حضور کیویں ہو سکتا ہے کہ پیر آوے تے مرید کھڑا ہو کے استقبال نہ کرے؟ پیر آوے استاذ آوے تے شاگرد کھڑا ہو کے استقبال نہ کرے؟ یہ نہیں نہ ہو سکتا. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور جانے جانا آئے اور بابا رضوی لیٹا رہے اور ساری زندگی وہ یوں کرتا رہا. وہ جب استاذ یوں کرتے تھے نا، اے میں اپنی گال کر رہے ہیں میرے تے فتوہ نہ لانا جی. علماء جو ظاہری علماء ہوتے ہیں فتوہ لگانے میں صورت سے کام لیتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں. ہم پر فتوہ نہ لگائیے گا، میں حضرت میاں شیر ربانی کا نوکر بھی ہوں جی، تو فتوہ لگانے میں احتیاط کیجئے. استاذ جب یوں کرتے تھے نا، میرا اپنا ایمان ہے کہ وہ پہلے حضور کو دیکھتے تھے پھر یوں کرتے تھے. بس وہ دیکھنے کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. وہ بس جب یوں کرتے تھے وہ دیکھتے جاتے تھے.
چونکہ ان کا جگر بڑا مضبوط تھا اس لیے روتے کم تھے، ورنہ وہ جب بھی یوں کرتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیڑا لا رہے کیڑا نہیں لا رہے، بس لبیک 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 یا انہاں نو بولن دے اے چنگا بڑا ہے، پر ایدے چ بڑے بڑے نا جی مفت دے نمبر لے جاندن جی، کم از کم آواز اتنی ہونی چاہیے کہ مسجد رحمت للعالمین تک جائے، تے جڑا نہ بولے اللہ کرے محفل تو اٹھن تو پہلے گنگا ہو جائے، اس زبان نو کٹ کے کتے دے آگے سوٹ دیو جنہیں حضور واسطے نہیں بولنا، لبیک لبیک ہاتھ چکو زور لا کینچ کر کے، ہاں پورا زور لاؤ، رسول اللہ لبیک، نہیں زور نہیں لگیا، شیر بن کے لبیک لبیک، ہاں اے گالے نا تاجدار ختم نبوت، بس یہ نگاہ پہ ہی ہونی تو استاذہ نے اٹھ کے، نگاہ پہ ہی ہونی تو استاذہ نے اٹھ کے کیا ہونا ہے، کتا پاک رسول اللہ دا حاضر ہو گیا، اتنی گل ہے جی، اللہ تعالیٰ سانو انہ نہ کرے جی، بس انہ نہ کرے، سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جی۔ اے ہن شیر تسی یاد رکھنا، جدوں میں شیر یاد آئے گا تو استاد گرامی نو یاد رکھنا، پھر اور مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے 3 شعر پڑھے جاؤں نا درود و سلام لوگ کی کہندے جزاک اللہ، سی 15 پڑھ چکے ہیں۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، میں ان کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، استاد بھی اٹھاتے ہوتے تھے کبھی کبھی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہو گئے، لیکن فرمایا مجھے فخر نہیں ہے۔ کیسی بات ہے جی، پیران دے نال بندے نے تصویر کھچوانی ہوئے تے فریم کر کے لاندہ ہے اور کہندہ بڑا فخر ہے جناب میں پیران نال کھلوتا، اور حضور کے جھنڈے کے نیچے جناب یوسف کھڑے ہوئے، حضور فرماتے ہیں مجھے فخر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کھڑے، حضرت موسیٰ کھڑے، حضرت داؤد قرآن زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، فخر تو ہونا چاہیے۔ حضور فرمائیں مجھے فخر ہے جی میرے جھنڈے کے نیچے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مثال عرض کر رہا ہوں، میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ساری دنیا میں سب سے بڑا جاہل ہوں، اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر اس گناہگار کو سن رہے ہیں، یہ میرا فخر ہے، یہ مجھے مار نہیں رہے، میرا فخر ہے۔ مثال عرض کی ہے تو حضور فرماتے مجھے فخر نہیں ہے، فخر ہونا چاہیے۔ محدثین نے عرض کیا، اعتراض اٹھایا کیوں نہیں فخر، اس کا جواب دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیوں فخر کروں، فخر ان کو کرنا چاہیے جن کو ہمارے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے، فخر کا دریچہ دل میں یوں باز کرنا چاہیے، جن کا تو آتا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں، ہم جا رہے ہوں گے چل رہے ہوں گے تو یہ جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری روایت یہ ہے درمیان میں ختم نبوت۔ جلدی جلدی بیجو بھئی، حدیث شریف جاری ہے نا، حدیث شریف کا ادب بھی تاکہ ملحوظ رہے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ حضور قبلہ قاضی صاحب تشریف لائے،
دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور مرحباز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ غیرت اور سایہ عاطفت ہم جیسے گناہگاروں پر اور اہل سنت پر دراز فرمائے۔ دو روایتیں جی، بیدی لواء الحمد، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یا دوسرا یہ ہے، فرمایا جب ہم جا رہے ہوں گے تو لواء الحمد بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، ہمیں پکڑنے کی حاجت نہیں ہوگی، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ اور اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا۔ کیا کیا جی؟ سب سے پہلے بولیے، سجدہ کیا۔ علماء ظواہر اور علماء بواطن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سجدہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا۔ جسم کا، کپڑوں کا اور جگہ کا۔ پیدا ہونے کے بعد ہی سجدہ کر کے حضور اعلان فرما رہے، خبردار کسی کے ذہن میں ایسی ویسی بات نہ آئے، ہماری امی بھی پاک ہے اور ہم بھی پاک ہیں۔ اور باقی رہ گیا مسئلہ زمین کا، وہ رب نے فرما دیا، بخاری نے روایت کیا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا جب ہم نے پہلی مرتبہ ایڑی زمین پر رکھی، فرمایا محبوب ہم نے ایڑی کی برکت سے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ اور سجدے میں ساری دنیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی، انبیاء بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے میں پڑھا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ سارے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور حضور اپنی امت کو یاد کر۔ کمال بات یہ ہے کہ امت ابھی بنی نہیں اور حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ امت جا کے بنی ہے 40 سال کے بعد، اور یہاں سجدے میں امت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگو ساڈا میلاد وہی منائے گا جنہوں ساڈی دعا لگی ہوئی، جنہوں اسی سجدے چ یاد کیتا سانوں وہ یاد کرے گا۔ جڑا پوچھتا میلاد کتنے لکھیا جی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کناتاں لائیاں نے، تمبو لائے نے، لیٹنگ ویٹنگ کیتی ہے، سارا کچھ لایا ہے، اے کتنے لکھیا ہے؟ فرمایا انہوں ساڈی دعا لگی نہیں، اودے نال کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ عاشق ہوئے اعلیٰ حضرت ورگا، کسی نے پوچھا جی کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا تو اجی ایتھے ہی پھسیا کہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میری گل سن، دلم قربانم میں چراغے محفل مولد، فرمایا جڑی موم بتی حضور دے میلاد شریف دی محفل دے اندر جلدی ہے، اودے تو جڑا دھواں نکلدا ہے، احمد رضا اودے تے اپنی جن کی جان قربان کرن واسطے تیار ہے۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اقبال علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضور حاضر و ناظر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر حاضر نہیں ہے تو پھر حضور کیوں کہتے ہو؟ گالی ختم۔ اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ اقبال نے کہا کہاں کہاں نہیں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے ضرور، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ گال مکائیے جی، اس شعر تے میرے بچے تے میں قربان جی۔ اے جڑا اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھیا، فرمایا دنیا دار بغیرت ذلیل کمینے، انہوں نے کی پتا حضور دیاں شانہ دا؟ فرمایا حضور دیاں شانہ پوچھنیاں نے تے حضرت ابراہیم کو لو پوچھو، حضرت یوسف کو لو پوچھو۔ انہوں نے کہا جی او کی میں بیان کر دیں؟ فرمایا جدوں توجہ رکھنا جی، اس جملے تے اعلیٰ حضرت اس جملے تے ساڑا سب کچھ قربان۔ فرمایا جدوں نبی حضور علیہ السلام دے سامنے بندن تے دو زانو ہو کے بندن کدی چوکڑی مار کے نہیں بیٹھے۔ اے مقام ہے یوں کر کے، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں جی، فرمایا نبی حضور کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں، اور ساتھ یوں بھی کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ جی بابیو بیٹھ جاؤ، حدیث شریف ہو رہی ہے، اینج کر کے سارے نبی حضور دے سامنے ہاتھ اینج کر کے بیٹھے، اینج کر کے۔ اے سارے علماء بیٹھے نے، اے وڈے وڈے علماء بیٹھے، تے علماء نام ہی ہون جنہاں نے خادم صاحب نو سن لیا، وہ کسی نو گل غلط تے نہیں کرن دے گے۔ علامہ بوسیری نے کیا وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، اینج کر کے بندن حضور دے سامنے۔ جدو مسجد اقصی چ حضور جا رہے سن، ساریاں صفاں بڑیاں سن، تے ہر نبی حضور دے سامنے اینج ہو تے جناب یوسف دی واری آئی تو حضور کول لنگے تے جناب یوسف دیکھ کے کہنے لگے بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالو، پر نہیں زیادہ میرا تیریاں زلفاں نالو۔
اور 3 مہینے خلقت رجی نہیں 7 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی جنہ محمد پیارا تکیا رج گئے دو جہانی. اعلیٰ حضرت اس جملے تے جناب ان گل مکان لگے ہیں جی. سنو جی نبی حضور دے سامنے دوزانو ہو کے بہنے. ہاں تے یہ تسی آپے بھی تو تسی نماز ہی بہنا ہے تو ادھو تصور کر لینا. کہتے ہیں نماز میں خیال آئے تو غیر اللہ کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا غیر اللہ اور ہوتے ہیں, محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں. تو کہنا ہے آیت ٹوٹ جاندی ہے. معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ فتوہ حمیدی ہم کہ وہ نمازش قضا کنا. فرمایا جنہوں حضور دا خیال نہ ہے وہ نماز ہوندی نہیں. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو سجدے کرو, خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت یہ جڑے بچے پینٹاں پا کے آنے انہوں زیادہ سمجھ آ جانا ہے. خالص سننے نا جی اسی ذرا شک شکی مبتلا رہنے جی پتہ نہیں گل روایت صحیح بھی ہے یا نہیں. انہوں نے کی پتہ جناب ایک اندر بس حضور دا نام آ گیا تھے اور بیان کرنے والا سنی ہو اور حضور کا نام آ جائے وہ کہتے نہیں اے حضور دے مسئلے سے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ سانو مرزا جیلوی نے نہیں سانو دین پڑھایا. سانو دین پڑھایا امیر المجاہدین نے. انہوں نے دین پڑھیا مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ کو. انہوں نے پڑھیا محدث اعظم پاکستان کو لو. انہوں نے پڑھیا حجت الاسلام کو لو. انہوں نے پڑھیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ ہم کالے نہ ہماری باتیں کالی نہ سڑے چنڈے کالے. ہم جن کی باتیں کرتے ہیں وہ محبوب بھی چمکتے ہیں اور ان کی باتیں بھی چمک رہی ہیں اور جن غلاموں سے کر رہے ہیں ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں جی. کہتے ہیں جنازہ لیٹ کیوں ہوا جی؟ میں کہا دسنا سی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, بدن میلا نہیں ہوتا, چمن میلا نہیں ہوتا, سخن میلا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کو سنو جی اس جملے تے کہ نبیاں سارے نبی حضور دی کیوں تعظیم کرتے ہیں. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور. اے جی تہ کرنا جی اے جی اے ہن چونکہ میں ایتھے پیر چک نہیں سکتا حضرت قاضی صاحب بیٹھے ہیں جی تے بہ کے تم دسے نا اے لو جی سوچو یار ذرا اپنے آپ چو باہر نکل کے سوچو کیا منظر ہوتا ہوئے گا جنہوں حضرت آدم حضور دے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے گا. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. بابا جی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تاجدار ختم نبوت. اینج ہاتھ نہ چکیا کرو اینج اے تو منافقت وچ بھی آ جاندہ ہے. اینج چکیا کرو. ہاں کوئی سیاسی لیڈر ہوئے تو پھر ٹھیک ہے پھر اینج بھی کر لو تو تصویر کھینچی جاندی ہے. ایتھے تصویر کلیئر کھینچی جانی ہے اور تصویر بھی مدینہ شریف سے دیکھی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے بڑھیاں دا بڑا احترام ہے لیکن جنہوں حضور دا ذکر ہے انہوں نے جوان ہو جانا چاہیے. ذوق مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. اس واسطے میں زیادہ نہیں لگواتا, 1-2 باری لگواتا ہوں مگر میں کہتا ہوں کم از کم آواز کر بلا شریف تک جانی چاہیے. امام حسین دی بارگاہ اس واری بھی جانا سی ہر سال مالک بلاندن صرف استاد گرامی دی وجہ تو نہیں جا سکے. سوچیا کہ پہلے کوئی کام کریے تو پھر انہوں دی بارگاہ جاؤں گا تے کم از کم آواز کربلا تک جائے. سخی حسین بادشاہ فرماندے سن جدی چٹھی ساڑھے کو لائے گی بڑے سائیاں تک اسی پہنچا مارا کہ اسی وائے نال جانا ہے تجھ سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت. تے جڑا بندہ نعرہ لاندے انہوں پھیپڑیاں دی تے گردیاں دی بیماری بھی نہیں لگی. تاجدار ختم نبوت
نہیں تے اپنے بچوں کو سمجھ لو جی جڑے 4 سال دے انہوں نے پوچھو تسی تاجدار ختم نبوت دے نعرے کیوں لاندے ہو؟ انہوں کی پتا مسئلہ ناموس رسالت کی ہوندا ہے، لیکن تانوں جواب دین گے کہ مسئلہ ناموس رسالت کو سمجھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یہ بابا جی انج خوش ہوں گے، تاجدار ختم نبوت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ایسے خاتم کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے توفیل مجھے ناچیز دی حاضرین پاکاں دی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔